کہ قربانی کس شخص پر واجب ہے. یعنی مختصر یہ کہ چاندی آج کل 8,000 روپے تولہ ہے اور 52.5 تولہ چاندی تقریباً 4,20,000 میں آ رہی ہے. تو جس بھائی کے پاس 4,20,000 روپے ہیں اس پر قربانی واجب ہے. یہ سونا ہے، ساتھ 2 نصاب جمع ہو جائیں، کچھ 1 تولہ سونا ہے، کچھ چاندی ہے، کچھ چاندی ہے، نقدی ہے، مال تجارت ہے، ایک نقدی ہے، اور یقیناً دونوں چیزیں 2 نصاب ہوتے ہیں. تو سارے نصاب ملا کے ان کی مالیت اگر 4,20,000 جس پر ہے اس پر قربانی واجب ہے. تو گھر میں اگر ایک ہی بندہ صاحب نصاب ہے تو 1 قربانی آئے گی. اگر 2 افراد صاحب نصاب ہیں، بیوی کے پاس بھی زیورات ہیں، خامد کے پاس بھی نقد پیسے ہیں، تو 2 قربانیاں آئیں گی. گھر میں 4 افراد ہیں، چاروں صاحب نصاب ہیں تو 4 قربانیاں آئیں گی. تو یہ اچھی طرح دیکھ لی. عام طور سے ہوتا یہ ہے کہ لوگ سارے گھر والوں کی طرف سے 1 قربانی کر دیجیے، بس ایسا نہیں ہے، بلکہ جو بھی صاحب نصاب ہے اس پر قربانی واجب ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ کس کس جانور کی قربانی جائز ہے. تو جانوروں میں اونٹ، گائے، بھینس، بکری، چھترا، دمبا، تو ان کی قربانی جائز ہے. جو اونٹ ہے تو اس میں 7 حصے ہیں، گائے میں بھی 7 حصے ہیں، ایسے بھینس ہے اس میں بھی 7 حصے ہیں، اور جو بکرا، چھترا، دمبا تو اس میں 1 حصہ ہے، یعنی 1 قربانی ہوگی. اور جو گائے بھینس ہے یہ بھی گائے ہی کے حکم میں ہے، چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ بھینس نہیں تھی، تو یہ افریقہ کے جنگلات میں سے دریافت ہوئی. تو سارے ماہر حیوانات نے یہی حکم لگایا ہے کہ یہ گائے ہی کے حکم میں ہے. تو جیسے گائے کی قربانی جائز ہے ایسے ہی بھینس کی قربانی بھی جائز ہے. تو جیسے اب بہت سارے احباب گائے کی قربانی کو جائز نہیں مانتے لیکن اس کا گوشت کھا لیتے ہیں، اس کا دودھ بھی پی لیتے ہیں. تو جب اس کا دودھ میں اور گوشت میں گائے کا حکم ہے تو قربانی میں بھی گائے ہی کا حکم ہے. چونکہ جیسے انسانوں میں کچھ علاقے کے اعتبار سے رنگ کا فرق ہوتا ہے، جیسے یہاں گندمی لوگ ہیں اور یورپ کے علاقے میں سفید لوگ ہیں، افریقہ میں چلے جائیں تو کالے حبشی ہیں. تو یہ بھی حبشی گائے ہے، یہ جو بھینس ہے حبشی گائے ہے، تو اس میں گائے ہی کا حکم ہے، تو اس کی قربانی بلا کراہت جائز ہے اور گائے ہی کا حکم ہے. تو جیسے گائے کی قربانی جائز ہے ایسے بھینس کی قربانی بھی جائز ہے. اب جانوروں کی عمریں کتنی ہوں؟ تو جو اونٹ ہے تو اس کی 5 سال عمر ہونی چاہیے. 5 سال سے 1 دن بھی کم ہو تو قربانی نہیں ہوگی. اور جو سال ہیں وہ اسلامی سال مہینوں کے اعتبار سے، جو محرم، صفر، ربیع الاول، جنوری فروری نہیں چلے گا. تو اسلامی مہینوں کے اعتبار سے اگر 5 سال کا اونٹ ہے تو اس کی قربانی لگے گی. 5 سال سے 1 دن بھی کم ہے قربانی نہیں لگے گی. گائے اور بھینس تو ان کا 2 سال کا ہونا ضروری ہے. 2 سال کے سے اگر 1 دن بھی کم ہے قربانی نہیں ہوگی، مکمل 2 سال کے ہوں. اور جو بکرا، چھترا، دمبا ان کا 1 سال کا ہونا ضروری ہے. اگر 1 سال سے 1 دن بھی کم ہو تو قربانی نہیں ہوگی. البتہ جو چھترا ہے اس کا علماء نے لکھا ہے کہ اگر وہ 6 ماہ سے زائد ہے اور اچھا خاصا تگڑا ہے، اگر سال والوں میں چھوڑا جائے تو نمایاں فرق نہ ہو تو اس کی 6 ماہ سے زائد بھی ہو تو اس کی قربانی لگ سکتی ہے. لیکن جو بکرا ہے اس کا 1 سال کا ہونا ضروری ہے. اب عام طور سے چونکہ ہم تو پالتے نہیں ہیں، سالوں کا ہمیں پتہ نہیں کتنے سال کا ہے، تو پھر جو اونٹ ہے اس کے جو دانت ہیں، سامنے والے دانت، تو یہ 5 سال بعد ٹوٹتے ہیں. اور جو گائے ہے اور بھینس اس کے 2 سال بعد دانت ٹوٹتے ہیں. اور جو بکرا ہے اس کا 1 سال بعد دانت ٹوٹ جاتے ہیں. تو اب ہم جب خریدنے جائیں، چونکہ اب ہم نے ان کو پالا نہیں ہے،
اس لیے تو ہم یہ دیکھیں کہ بھی دوندہ کہتے ہیں اس کے 2 دانت ٹوٹے ہوں، 2 دانت ٹوٹ کے نئے سرے سے آئے ہوں تو پھر اس کی قربانی لگ جائے گی۔ ہاں اگر کسی شخص نے خود پالا ہے جانور اور بھی دانت نہ بھی ٹوٹے ہوں، بکرا سال کا ہو گیا، قربانی لگ جائے گی۔ ایسی گائے خود پالی ہے، اگر دانت نہیں بھی ٹوٹے، 2 سال مکمل ہو گئے، وہ گارنٹی ہے، تو پھر قربانی لگ جائے گی۔ اصل سالوں کا اعتبار ہے نہ کہ دانتوں کا۔ دانت قائم مقام ہے، جب چونکہ سالوں کا ہمیں پتہ نہیں بھی کتنے سال کا ہے، تو پھر دانتوں کو اس کے قائم مقام قرار دے دیا جاتا ہے۔ اور قربانی کا وقت کیا ہے؟ قربانی کا وقت عید الاضحیٰ کی نماز ادا کرنے کے بعد قربانی۔ اگر عید کی نماز سے پہلے کسی نے قربانی کر دی تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ البتہ شہر میں یا کسی محلے میں ایک جگہ عید کی نماز ہو گئی ہے تو وہاں کچھ افراد نے پڑھ لی ہے تو پھر ہو جائے گی۔ لیکن خود اگر عید نہیں پڑھی تو یعنی اگر کہیں دوسری جگہ پڑھ کر آ گیا ہے جہاں جلدی ہو رہی ہے تو پھر تو جائز ہے، لیکن اگر عید کی نماز سے پہلے قربانی کر دی تو نہیں۔ البتہ دیہاتوں میں جہاں عید کی نماز نہیں ہوتی، دیہات ہیں، چھوٹے چھوٹے دیہات ہوتے ہیں، وہاں عید کی نماز نہیں ہوتی، تو وہاں صبح صادق کے بعد یعنی فجر کا وقت، اذانوں کے بعد ہی قربانی کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ تو لیکن شہروں میں جہاں عید کی نماز ہوتی ہے تو عید الاضحیٰ کی نماز ادا کر کے پھر قربانی کریں۔ تو اس لیے عید الاضحیٰ کی نماز ہم جلدی ادا کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہماری عید الاضحیٰ کی جو نماز ہے 5:45 بجے کھڑی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ 5:15 بجے بیان شروع ہوگا اور 5:45 بجے انشاءاللہ جماعت کھڑی ہو جائے گی۔ باقی مسائل انشاءاللہ تبھی انشاءاللہ دعا کے بعد بیان ہوگا، اس میں سب بیچ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔